بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کے اخلاق و عادات کیسے تھے اور ان کی آپس کی معاشرت کیسی تھی؟ حسن اخلاق کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ حضرت سعد بن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں عرض کیا، آپ مجھے بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا، پڑھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے، یعنی آپ کے اخلاق قرآن میں مذکور ہیں، یا جو اخلاق قرآن میں بیان کیے گئے ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے۔ ابن سعد کی روایت میں اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن لوگوں کے سب سے اچھے اخلاق لے کر آیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے، جہاں قرآن راضی ہوتا ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے تھے، اور جہاں قرآن ناراض ہوتا ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تھے۔ حضرت زید بن بابنوس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں عرض کیا کہ اے ام المؤمنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا تم نے سورہ مومنون پڑھی ہے؟ قد افلح المؤمنون سے 10 آیتیں پڑھو۔ میں نے 10 آیتیں پڑھی تو فرمایا، بس ان آیتوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والا نہیں تھا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا کوئی صحابی پکارتا یا گھر کا کوئی آدمی پکارتا تو آپ اس کے جواب میں لبیک کہتے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ، بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ قبیلے بنو سرا کے ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا تم قرآن کی آیت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نہیں پڑھتے ہو؟ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا قصہ سنو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بھی تیار کر رہی تھیں، لیکن انہوں نے مجھ سے پہلے کھانا تیار کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ کھانا بھیج رہی ہیں تو میں نے بادی سے کہا، جاؤ اور حفصہ کا پیالہ الٹ دے۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھنے لگیں تو بادی نے پیالہ الٹ دیا، جس سے کھانا ادھر ادھر بکھر گیا اور پیالہ ٹوٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے ٹکڑے کو جمع کیا اور جو کھانا زمین پر بکھر گیا تھا اسے بھی جمع کیا، اور اس کھانے کو آپ نے اور آپ کے صحابہ نے نوش فرمایا۔ پھر میں نے اپنا پیالہ بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا پیالہ حضرت حفصہ کے پاس بھیج دیا اور فرمایا، اپنے برتن کی جگہ یہ برتن لے لو اور اس میں جو کھانا ہے اسے کھا لو۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس واقعے سے ناگواری کا اثر کچھ بھی نہ دیکھا۔ حضرت خارجہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ میرے والد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اخلاق بتائیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ میرے پاس پیغام بھیجتے، آ کر وہی لکھ لیتا۔ جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تو آپ بھی اس کا ذکر فرماتے، اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ آخرت کا ذکر فرماتے، اور جب ہم کھانے پینے کی بات کرتے تو آپ بھی کرتے، یعنی آپ ہمارے ساتھ گھل مل کر بے تکلفی سے رہتے اور مباح باتوں میں ہمارا ساتھ دیتے۔ یہ سب کچھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والا کوئی نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا قصہ تم کو سناتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے واپسی پر مجھے اپنی اونٹنی کے پیچھے بٹھا رکھا تھا۔ رات کا وقت تھا، میں اونگنے لگی تو میرا سر کجاوے کی پچھلی لکڑی کے ساتھ ٹکرانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مجھے ہلا کر فرمایا، ارے ٹھہر جا اے بنت حیی، ٹھہر جا، یہ کوئی سونے کا وقت ہے؟
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مقام پر پہنچے تو فرمایا، اے صفیہ، مجھے تمہاری قوم یہود خیبر کے ساتھ جو کچھ کرنا پڑا میں اس کی تم سے معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں انہوں نے میرے بارے میں یہ کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کی بری حرکتوں اور اسلام کے خلاف سازشوں کا ذکر کرتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ مہربان تھے۔ اللہ کی قسم، سخت سردی کی صبح کو جو بھی غلام یا باندی یا بچہ آپ کی خدمت میں پانی لاتا تاکہ آپ اسے استعمال کر لیں اور پھر وہ اسے برکت کے لیے واپس لے جائے تو آپ انکار نہ فرماتے، بلکہ سخت سردی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے چہرہ اور ہاتھ دھو لیتے، اور جب بھی آپ سے کوئی آدمی بات پوچھتا تو آپ پوری توجہ سے اس کی بات سنتے اور اپنا کان اس کے قریب کر دیتے اور آپ اس کی طرف متوجہ ہی رہتے، اور وہی آپ کو چھوڑ کر جاتا تو جاتا، اور جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑنا چاہتا تو آپ اسے پکڑنے دیتے، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوڑتا تو چھوڑتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھوڑتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو مدینہ کے خادم یعنی غلام اور باندیاں اپنے برتنوں میں پانی لے کر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی برتن لایا جاتا آپ برکت کے لیے اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیتے۔ بعض دفعہ یہ لوگ سردیوں کی صبح میں ٹھنڈا پانی لاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی ہاتھ ڈال دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مصافحہ فرماتے یا کوئی اور آپ سے مصافحہ کرتا تو آپ اس سے اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے، بلکہ وہی دوسرا آدمی اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے علیحدہ کرتا، اور اگر کوئی آدمی آپ کی طرف منہ کر کے بات کرتا تو آپ اس کی طرف متوجہ ہی رہتے یہاں تک کہ فارغ ہو کر وہی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرہ پھیر لیتا۔ اور کبھی کسی نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں اپنے پاس بیٹھنے والے کی طرف پھیلا رکھے ہوں، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات کر رہا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا سر دور کر لیں، بلکہ وہی آدمی اپنا سر دور کرتا۔ اور یہ بھی کبھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی آدمی نے پکڑ رکھا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا ہو، بلکہ وہی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوڑتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوڑتا تو چھوڑتا، اور نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے پاس بیٹھنے والے کے سامنے پھیلے ہوئے دکھائی دیتے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مصافحہ کرتا تو آپ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے اور اس وقت تک دوسری طرف متوجہ نہ ہوتے جب تک وہ اپنی بات سے فارغ نہ ہو لیتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدینہ والوں کی کوئی بچی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے اور پھر وہ جہاں چاہتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ والوں کی مادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنی ضرورت کے لیے جہاں چاہے لے جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کی عقل میں کچھ خلل تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام فلاں تم جون سی گلی چاہو دیکھ لو، میں وہاں تمہارا کام کر دوں گا۔ گلی اس لیے مقرر کروائی تاکہ اس کا کام بھی کر دیں اور اجنبی عورت سے خلوت بھی نہ ہو، گلی تو عام گزرگاہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک گلی بتائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گلی میں جا کر ایک طرف ہو کر علیحدگی میں اس کی بات سنی یہاں تک کہ اس نے اپنی ضرورت کی ساری بات کہہ لی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک سفر سے واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چھوڑا ہی نہیں، آخر میں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں اختیار دیا جاتا تو ان دونوں میں سے جو زیادہ آسان ہوتا آپ اسے اختیار فرماتے بشرطی کہ وہ کام گناہ نہ ہوتا، اور اگر وہ کام گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سب سے زیادہ دور رہتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ ہاں کسی کو اللہ کا حرام کردہ کام کو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس سے ضرور بدلہ لیتے، بلکہ یہ بدلہ لینا اللہ کے لیے ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی اپنے کسی خادم کو یا کسی عورت کو یا کسی اور چیز کو نہیں مارا۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کسی کو مارا ہو تو اور بات ہے،
اور جب بھی آپ کو دو دنیاوی کاموں میں اختیار دیا جاتا تو دونوں میں سے جو زیادہ آسان ہوتا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند ہوتا، بشرطے کہ وہ کام گناہ نہ ہو۔ اگر وہ کام گناہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سب سے زیادہ دور رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی بھی زیادتی کی جاتی آپ اپنی ذات کی وجہ سے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے، البتہ کوئی اللہ کا حکم توڑتا تو اس سے اللہ کے لیے بدلہ لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے ظلم کا بدلہ لیا ہو، البتہ جب اللہ کا حکم توڑا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سب سے زیادہ ناراض ہوتے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں اختیار دیا جاتا تو دونوں میں سے جو زیادہ آسان ہوتا اسے ہی اختیار فرماتے، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہوتا۔ حضرت ابو عبداللہ جدلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو طبعاً فحش گو تھے اور نہ بتکلف فحش بات کرتے تھے، اور نہ بازاروں میں چلاتے اور شور مچاتے تھے، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے اور درگزر فرماتے۔ حضرت توأمہ کے غلام حضرت صالحہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پوری طرح متوجہ ہوتے، اور جب کسی سے توجہ ہٹاتے تو ادھر سے اپنا سارا جسم ہٹا لیتے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً فحش بات کرنے والے تھے اور نہ بتکلف فحش بات کیا کرتے تھے، اور نہ آپ بازاروں میں شور مچانے والے تھے، اور نہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ جیسا دیکھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ گالی دینے کی عادت تھی اور نہ کسی پر لعنت کرنے کی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً فحش گو تھے، اور جب کسی پر ناراض ہوتے تو یوں فرماتے کہ فلاں کو کیا ہوا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ طبعاً فحش گو تھے اور نہ بتکلف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، انس سمجھدار لڑکا ہے، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر حضر میں خدمت کی، اللہ کی قسم میں نے جو کام کیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہ کیا ہو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ با اخلاق تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، میں نے اوپر سے ویسے ہی کہا، اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا، اور دل میں یہ تھا کہ جس کام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں میں اس کے لیے ضرور جاؤں گا۔ چنانچہ میں وہاں سے باہر آیا تو میرا گزر چند بچوں پر ہوا جو بازار میں کھیل رہے تھے، میں وہاں کھڑا ہو گیا۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پیچھے سے میری گدی پکڑ لی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے چھوٹے سے انس، جہاں جانے کو میں نے تمہیں کہا تھا تم وہاں گئے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں ابھی جاتا ہوں، اللہ کی قسم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 سال خدمت کی ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کر دیا ہو تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یا کوئی کام چھوڑ دیا ہو تو یہ فرمایا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، اللہ کی قسم اس سارے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی مجھے اف فرمایا اور نہ کبھی کسی کام کے لیے یہ فرمایا یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام بتایا ہو اور میں نے اس میں سستی کی ہو یا اسے بگاڑ دیا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ملامت کی ہو، بلکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے کوئی مجھے ملامت کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے، اسے چھوڑ دو، اگر یہ کام ہونا مقدر ہوتا تو ہو جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی مجھے گالی دی
اور نہ کبھی مجھے مارا اور نہ کبھی ڈانٹا اور نہ کبھی تیوری چڑھائی۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی کام بتایا اور اس میں مجھ سے سستی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مجھے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی ناراض ہوتا تو آپ اسے فرماتے اسے چھوڑ دو، اگر یہ کام مقدر ہوتا تو یہ ضرور ہو جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میری عمر 8 سال تھی۔ میری والدہ نے مجھے ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے علاوہ انصار کے تمام مردوں اور عورتوں نے آپ کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیا ہے اور میرے پاس تحفہ دینے کے لیے اس بیٹے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اس لیے آپ اسے میری طرف سے قبول فرما لیں، جب تک آپ چاہیں گے یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی مجھے مارا ہے، نہ مجھے گالی دی اور نہ کبھی تیوری چڑھائی۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.